سلام علیکم عزیز ناظرین، میں سید نظر فاطمہ استقبال کرتی ہوں آپ تمام لوگوں کا پروگرام ایک کوشش میں، جو ہمارے دستوری ٹاک شو سے ذرا سا مختلف ایک پروگرام ہے۔ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو کزنز موجود ہیں، ذکیہ اور عروسہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی گفتگو میں ہمارے لیے کیا پیغام پوشیدہ ہے۔ سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج تم کیسے یہاں چلی آئیں بھائی؟ ارے بھائی چچی کے گھر آنا تھا، سوچا کہ ملاقات ہو جائے چچی کے گھر، اور مین مسئلہ یہ تھا کہ تم سے 2 روز سے بات ہو رہی ہے ذکیہ، تو ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسے کچھ مایوس سی ساؤنڈ کر رہی ہو۔ نہیں، ایسا تو کوئی کچھ بھی مسئلہ ہے؟ تمہاری خیریت لینے چلے آئے بس؟ ارے نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں، بس 2-4 روز سے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ خیریت؟ کیا مسئلہ ہے بتاؤ، تم بتا سکتی ہو بھائی، ہم لوگ اگر کزن ہیں تو دوست بھی ہیں، تم کھل کر بات کر سکتی ہو مجھ سے۔ یار وہی رانی والا مسئلہ ہے۔ ارے رانی، اوف، اب اس بیچاری نے اس بار کیا کر دیا؟ دیکھا، اسی لیے ہم بتا نہیں رہتے، ہم جہاں اس کا نام لیتے ہیں تم اس کو بیچاری بنا دیتی ہو اور ہمیں برا بنا دیتی ہو۔ ارے ایسا نہیں ہے، تم اچھا بتاؤ کیا مسئلہ کیا ہے، بتاؤ پہلے۔ تم جانتی ہو نا ہم کتنی محنت کر رہے تھے اپنے ایم بی اے کے ایگزامس کے لیے، اور وہ بھی وہی ایم بی اے کے ہی ایگزامز دے رہی تھی ہمارے ساتھ۔ ہاں، تم دونوں ہم دونوں ہی ایک ہی کالج کے لیے ٹرائی کر رہے تھے۔ ہم نے مجلس، محفل، شادی بیاہ، ہر جگہ آنا جانا، یعنی ہر سوشل گیدرنگ ترک کر دی تھی کہ ہم محنت کریں، پڑھائی کریں تاکہ اس کالج میں ہمیں ایڈمیشن مل جائے، اور وہ ہر جگہ موجود رہتی تھی، اللہ جانے کب پڑھائی کرتی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کو ایڈمیشن مل گیا ہے کم پرسنٹیجز کے ساتھ بھی، اور ہمیں کسی ایسی چھوٹے موٹے سے کالج سے اپنی پڑھائی مکمل کرنی پڑے گی، جبکہ پرسنٹیجز ہمارے بہتر آئے۔ اوہو، تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا دیکھو، تم یہاں پر اگر حسرت کر رہی ہو ذکیہ کہ اس کا ایسے کالج میں ایڈمیشن ہوا، تمہارا بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ اس کا کیوں ہوا، اس کا نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہارا ہونا چاہیے تھا، تو یہ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ حسد میں آ رہی ہے بات؟ نہیں، حسد کیسے ہے؟ اس نے ہمارا حق لیا ہے عروسہ، تم سمجھ نہیں رہی ہو۔ وہ سیٹ ہم ڈیزرو کرتے تھے، ہم نے محنت کی تھی اس کے لیے، ہمارے پرسنٹیجز بیٹر تھے۔ جسٹ بیکاز اس کے پاس دولت ہے، وہ زیادہ ڈونیشن اندر باہر سے دے کر کے اس کے پیرنٹس اس کا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں، اسے وہ سیٹ مل گئی، اس نے میرا حق چھینا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دیکھو یہ حسد ہی ہے، کیونکہ تم یہی سوچ رہی ہو نا کہ وہ اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ یہ فیصلہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ یہ تو خدا کا فیصلہ ہے، وہ کسے کس طرح سے عطا کرے، اور حسد کرنے والے کے لیے تو کتنی مذمت وارد ہوئی ہے۔ تم سورہ فلق بھی پڑھتی ہو نا ذکیہ، دیکھو سورہ فلق کا ترجمہ بھی پڑھا ہوگا تم نے، اس میں حاسد کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی حاسد کو اللہ پسند کرتا ہی نہیں ہے، اور پھر تم کہہ رہی ہو کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، یعنی تم اس سے زیادہ بہتر ہو۔ تو یہاں پر چلو تم کو تاریخ کے حوالے سے بھی ذرا سمجھا دوں۔ ابلیس کا مسئلہ جانتی ہو کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ جب اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرے، یا اللہ نے جب نبوت آدم کو پیش کیا، تو ابلیس نے کیا سوچا؟ یہی تو سوچا کہ میں افضل شے سے بنا ہوا ہوں، میں اتنی عبادتیں اتنے سالوں سے کرتا رہا، اور آج آدم کو نبوت مل گئی، انہیں مقام و منصب مل گیا، تو اسے حسد پیدا ہوئی، یعنی وہ سوچتا تھا کہ آدم وہ ڈیزرو نہیں کرتے، میں ڈیزرو کرتا ہوں، یعنی مجھے مقام و منصب زیادہ بڑھ کر ملنا چاہیے۔ اچھا، تم ابھی اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو، اپنا تم بھول گئی؟ جب تمہارے اور تمہاری دوست کے لیے ایک ہی رشتہ آیا تھا، تم خود بھی اس رشتے کو چاہتی تھی کہ تمہاری بات پکی ہو جائے، لیکن تمہاری دوست کی پکی ہو گئی، تم کتنا بے چین ہوئی تھی، کتنا تمہیں برا لگ رہا تھا۔ اچھا، تمہیں یاد ہے یہ بات؟ بالکل یاد ہے، لیکن ٹھیک ہے، یہ بات شاید تمہیں نہیں یاد ہے، یا شاید پتہ نہ ہو کہ جب وہ پیغام ہمارے لیے انکار ہوا تو ہمیں برا لگا۔ دیکھو ہم انسان ہیں، ہو سکتا ہے برائی ہمارے بھی ذہن میں آ جائے، اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن کامیاب انسان تو وہ ہے نا کہ جو اپنی ان برائیوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا ہے۔ ہم نے بھی اس وقت سوچا کہ یہ رشتہ ہمارے لیے انکار کیا گیا تو برا تو لگا بہرحال، لیکن ہم نے سوچا کہ مصلحت شاید اللہ کی اس میں ہو، ہمارے حق میں بہتر نہ ہو۔ تو اب جب اس بات کو ہم نے سمجھا تو نتیجہ ہمارے لیے یہ اچھا ہوا کہ اس سے بہتر پیغام ہمارے لیے آیا، اور آج دیکھو کہ ہم اپنی میرڈ لائف میں کافی خوش ہیں۔ اور ہم سوچتے ہیں ایک مرتبہ اس کے متعلق ذکیہ کہ اگر اس وقت ہم نے حسد کیا ہوتا، تو حسد کے لیے خود مولائے متقیان فرماتے ہیں، مولائے کائنات کے جملے ہیں کہ جو حاسد ہوتا ہے اسے کبھی راحت نہیں رہتی، وہ بے قرار ہی رہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہم حسد کرتے کہ اسے یہ رشتہ پیغام کیوں ملا، ہمیں کیوں انکار کر دیا گیا، تو ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں آتی کہ ہمارے لیے وہ نعمت جو آج ہمیں ملی ہے ہمیں نہ ملتی، یا اس کے برعکس ہوتا، ہم بے قراری میں ہی رہتے۔ لیکن دیکھو اس چیز پر عمل کیا، حسد سے دور رہ تو ہمیں فائدہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ تم یہ بتاؤ۔ دیکھو بات تمہاری ٹھیک ہے عروسہ، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر نا ہماری کیفیت کو تم سمجھ نہیں پا رہی ہو، کیونکہ بات صرف ایک کالج کی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہی اس کی قسمت بھی اس کے نام کی طرح ہی رہی ہے، رانی۔ یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں اتنی محنت کر کے، دعائیں کر کے، گڑ گڑا کے، رو کے میسر ہوتی ہے، وہ اسے بن مانگے ہی دستیاب رہتی ہے۔
بچپن سے یہی حال رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کی ہر خوشی, چھوٹی سے چھوٹی اس کی کوئی بھی چیز اسے مل جائے, کوئی خوشی اس کی نا ہمیں مایوس کر دیتی. دیکھو یہاں پھر تم غلطی کر رہی ہو اور اپنا ہی نقصان کر رہی ہو. دراصل تم ان سے مایوس ہو رہی ہو کہ اس کی خوشی کو دیکھ کر کے اداس ہو رہی ہو, مایوس ہو رہی ہو, تمہیں اچھا نہیں لگ رہا, تو تم کتنی ناراحت ہو یہاں پر. اور اس کے برعکس وہ دیکھو کہ اسے کامیابی ملتی جا رہی ہے, تو اگر تم خود چاہتی ہو کہ اس طرح سے کامیابی تمہیں ملے تو تم بھی دعا کرو خدا سے, لیکن اس کے برعکس تم کر رہی ہو جس کا نقصان تمہیں ہو رہا ہے. میں مثال دے دوں تمہارے لیے, ایک پیاری سی مثال, تم بھی جانتی ہو اس مثال کو, کہ حابیل و قابیل کا مسئلہ کیا تھا. آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل جو تھا اس نے حسد کی اپنے بھائی حابیل سے اور اسے قتل کر دیا, اور قتل کرنے کے بعد اللہ نے کیا دونوں کے لیے معین کیا کہ قابیل جو قاتل تھا وہ لعنت اللہ ہو گیا, اللہ کی لعنت اس کے لیے ہے, اور جو حابیل تھا اللہ نے اسے شہید مانا. تو اب سوچو یہ مقام بھی ہے. اور دوسری ایک اور مثال تمہیں دے دوں, چلو ایک قصہ تمہیں سنا دیتی ہوں, شاید تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ حسد کرنے والا تو دراصل اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ ہم حسد کر کے دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے. ایک قصہ بڑا پیارا سا, میں نے بھی سنا, مجھے بھی بہت اچھا لگا, تمہیں بھی سنا دیتی ہوں. کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جو اب بہت عبادتیں کرتا تھا, اور اس نے ایک بار اللہ سے یہ دعائیں کی کہ میں اتنی عبادتیں کرتا ہوں تو خدا میری عبادتوں کا یہ مجھے صلہ دے کہ جو کچھ بھی میں دعا میں ہاتھ اٹھاؤں مانگوں وہ مجھے مل جائے, یعنی میری ہر دعا قبول ہو جائے, جو کچھ بھی مانگوں, مال و دولت, پیسہ, آرام و آسائش, سب چیزیں. اچھا وہ اس طرح سے دعائیں کرتا رہا, تو ایک دن اللہ نے بھی اس کی دعا کو قبول کیا. وہ فقط دنیا چاہ رہا تھا, خدا نے بھی دے دی. ایک مرتبہ فرشتہ آیا اور کہا کہ ٹھیک ہے چلو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے, لیکن ایک شرط ہے. اب یہ شرط بڑی پیاری, بڑی انٹرسٹنگ تھی, تم غور سے سننا زکیہ, تمہارے لیے میسج ہے اس میں. تو اب اس نے کہا کہ فرشتے نے کہا کہ ایک شرط کے ساتھ. اس نے کہا کیا شرط ہے؟ اور فرشتے نے کہا تمہاری دعا قبول ہوگی, جو کچھ مانگو گے تمہیں ملے گا. شرط یہ ہے کہ جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہارے پڑوسی کو اس کا ڈبل ملے گا, دگنا ملے گا. اگر یہ شرط قبول ہے تو پھر تمہاری دعا اللہ قبول کرے گا. اس نے بھی سوچا کہ مسئلہ کیا ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, تو میرا کام تو نکل ہی جائے گا نا. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. اب اسے یہ چیز منظور کر لی گئی اس کے متعلق. اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, خدایا مجھے ایک بہترین سا گھر دے دے. اسے ایک محل کے جیسا گھر ملا, اس نے دیکھا پڑوسی کو تو 2 مل گئے. اب اس نے کہا کہ خدایا مجھے ایک بہترین اچھی حسین و خوبصورت بیوی دے دے. اس نے 1 مانگی, پڑوسی کو 2 مل گئی. اب یہ سوچ رہا ہے میں نے اتنی محنت کر کے پایا, اور وہ تو بغیر کچھ مانگے ہی پا رہا ہے. اس نے مال و دولت جو مانگی, جتنی اس نے مانگی اس سے ڈبل اس کے پڑوسی کو مل رہی ہے. اب وہ جو حسد کا مادہ تھا نا وہ دھیرے دھیرے اور زیادہ پنپنے لگا, اور اتنا زیادہ عروج پر آ گیا کہ ایک دن اس نے عجیب سی دعا مانگی. اس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا بارے الہ میں چاہتا ہوں میری ایک آنکھ کی روشنی تو لے لے. اب فرشتہ آیا کہ یہ کیسی دعا ہے, مطلب انسان دعا کرتا ہے, یہ بھی دعا اسی لیے کہ ہر چیز آرام ہو جائے زندگی میں. اب اس نے کہا میری ایک آنکھ کی روشنی چلی جائے. فرشتہ آیا, اس نے پوچھا کہ یہ دعا کیسی تم نے مانگی, ایک آنکھ کی روشنی؟ تو اس نے کہا کیوں, تم نے نہیں کہا جو کچھ مجھے ملے گا اس کا ڈبل میرے پڑوسی کو؟ اگر میرے ایک آنکھ کی روشنی جائے گی تو میرے پڑوسی کی دونوں آنکھ کی روشنی چلی جائے گی. مگر صحیح تو کیا اس نے, بتایا ہمیں بھی بالکل رانی کے لیے یہی لگتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی چھوٹا سا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن اس سے بڑا نقصان اس کا ہونا چاہیے. لیکن دیکھو زکیہ کتنا غلط ہے, اس وقت تم جذبات میں آ کر کہہ دیتی ہو, لیکن جب اس نقصان کا سامنا کرو گی تب توبہ کرو گی کہ خدایا یہ نقصان, اس کا سامنا تو میں کر ہی نہیں سکتی ہوں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ حسد کی بنا پر تو تم خدا پر بھی الزام لگا رہی ہو نا, تہمت لگا رہی ہو کہ خدا جو ہے نعوذ باللہ جاہل ہے, وہ علم نہیں رکھتا کہ اس نے تمہیں نہیں دیا, تم ڈیزرو کرتی تھی تمہیں نہیں دیا, فلاں ڈیزرو نہیں کرتا تھا اسے مل گیا. تو یعنی خدا کے علم پر بھی تم, عالم ہونے پر بھی الزام لگا رہی ہو. تو ایک مرتبہ اس بارے میں سوچو تم. مگر عروسہ ہم ہی کیوں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنا ہم بے چین رہتے ہیں, جیسے تم نے ابھی کہا, امیر المومنین نے کہا ہے کہ حاسد ہمیشہ پریشان رہتا ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم حاسد بنے, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پریشان رہیں, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے چڑھے, وہ ہم سے حسد کرے. ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہوں کہ جتنا ہم بے چین رہتے ہیں اتنی وہ بے چین رہے. تو میں بتایا ہم کبھی کبھی نا جھوٹے اسٹیٹس بھی رکھ دیتے ہیں کہ ہم یہاں گھومنے گئے تھے, وہاں گھومنے گئے تھے, خاص اسے دکھانے کے لیے کہ اسے بھی تھوڑی سی جلن ہو ہم سے, وہ بھی حسد کرے ہم سے. زکیہ دیکھو ہم تمہارے حق میں دعا کریں گے ہم بھی کہ خدا تمہیں زیادہ سے زیادہ نوازے, جو خوشیاں تم چاہتی ہو تمہیں ملے. لیکن یہ کہ غلط چھوٹی باتوں کو کسی کے دل میں حسد پیدا کرنے کے لیے, یعنی وہ تم سے جلے اس لیے وہ چیزیں تم کر رہی ہو, جھوٹ موٹ کی باتیں پیش کر رہی ہو, تو یہ بھی تم گنہگار ہو رہی ہو. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں نا دنیا میں کہ کسی کو ہمیں جلانا ہے تو ہم جھوٹ جھوٹ باتیں
اپنی شان و شوکت دکھاتے ہیں، اس کی بھی اجازت اسلام میں نہیں ہے، اور تم تو یہی کر رہی ہو. دیکھو مولا کائنات نے فرمایا، ہماری جانیں ان پر قربان ہو جائیں، وہ عظیم ہستیاں کہ ہمیں بارہا اسی لیے ہر قدم پر ہمیں سمجھاتے رہے. مولا کائنات کا یہ جملہ ابھی ہم لوگوں نے بات کی تھی نا کہ مولا علی نے فرمایا حسد کرنے والا بے قرار رہتا ہے. صرف یہی نہیں، مولا کائنات یہ بھی فرماتے ہیں تمام برائیوں کی جڑ ہے حسد. اگر آج تم حسد کر رہی ہو زکیہ تو دیکھو گی تم یہ کہ رفتہ رفتہ برائیاں کتنی بڑھتی جائیں گی. کبھی جھوٹ کا سہارا، اب دیکھو حسد کے ذریعے تم نے جھوٹ کا سہارا لیا کہ نہیں، غلط اسٹیٹس جو نہیں سچ ہے اس کا بھی سہارا لے رہی ہو، کسی کو برا لگے اور تمہارے لیے وہ جو ہے چڑھے تم سے، وہ تمہیں دیکھ کر جلے، ان تمام برائیوں کو بھی تم اپنے وجود میں لا رہی ہو. کس بنا پر؟ حسد کی بنا پر ہی تو لا رہی. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ حسد جو ہے برائیوں کی جڑ ہے، دین کی آفت. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے دین کی آفت ہے، یعنی تمہارے دین کو برباد کر دے گا. نماز روزہ کتنی تم عبادت گزارو ماشاءاللہ، اور بہت ہمیں بلکہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ تم مستحب روزے بھی رکھتی ہو، کتنے مستحب افعال کو انجام دیتی ہو. تو جہاں تم اتنی عبادت گزار ہو تو وہ تمہارا دین اس حسد کی وجہ سے برباد ہوگا. امام فرماتے ہیں اس کے متعلق، اور یہ ابلیس کا شیوا ہے، یہ اچھے مومن کا شیوا نہیں، کسی مومنہ کا شیوا نہیں ہے، یہ تو ابلیس کا کام ہے. تو تمہیں پسند آئے گی یہ باتیں کہ تم ابلیس والی حرکتوں کو اپناؤ، اپنا دین اپنی آخرت سب برباد کر رہی ہو تم. اور دیکھو یہ تو بارہا تم نے خود بھی سنا ہے، اور تم ہم کو بتاتی تھیں کہ حسد کے بارے میں. دیکھو ہم نے یہ حدیث سنی کہ معصوم بیان فرماتے ہیں کہ یہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے. تو اب سوچو ایمان بھی گیا، دین بھی گیا، بے قراری بھی رہی، راحت و سکون بھی گیا، اور دوسرے برعکس اس کے کہ جس سے تم حسد کر رہی ہو خدا اس کی نعمتوں کو اور بڑھاتا جائے گا، اور تم اگر حسد کرو گی تو جو کچھ تمہارے پاس نعمتیں اس میں بھی کمی ہوتی چلی جائے گی. مگر عروسہ ہم کیا کریں، ہمارا نا زور ہی نہیں چلتا ہے اس کیفیت پہ. مطلب کبھی کبھی دماغ کہتا ہے کہ ہاں یہ حسد ہے، کبھی کبھی لگتا ہے نہیں ہاں یہ حسد نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک جائز فیلنگ ہے جو وہ شاید جان بوجھ کے ہمارے اندر پیدا کروا رہی ہے، ہمیں دکھا کے چڑھا رہی ہے، جلا رہی ہے. مطلب بس ہمارا زور نہیں چلتا. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اور اسی سے ہے صرف، اور کسی کی نعمتوں سے ہمیں نہیں تکلیف ہوتی، بس اسی کو دیکھ کے جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، اس کی خوشیوں کو دیکھ کے. اگر ہم اپنے پیچھا چھڑانا بھی چاہیں اس حسد سے تو ہم کریں کیا؟ زکیہ دیکھو یہ ایک بیماری ہے، حسد بھی جو ہے یہ بیماری. کیسی بیماری ہے؟ ہمارا جسم بھی بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں نا. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ صحت مند ہو جائے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ بیماری ہمارے جسم کو گلا دے، کمزور بنا دے. تو یہ اخلاقی بیماری کا نام بھی حسد ہے. تو یہ جو بیماری ابھی کتنے نقصانات میں نے تمہیں بیان کیے کہ معصوم نے بیان کیا، دین کی بربادی ہے، شیطان کا شیوا ہے، ایمان کو کھا جاتا ہے، دنیا آخرت سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اب جب یہ بیماری ہے تو اب بیماری کا علاج بھی یقیناً چاہیے. اب تم چاہتی ہو کہ تم یہ کہہ رہی ہو نا کہ کوشش کرنا چاہتی ہو، تو چلو ایک راستہ تمہیں بتاتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے. دین اسلام نے حسد جیسی اخلاقی بیماری کا ایک علاج ہمیں بتایا، اور وہ ہے کہ اپنے سے کمتر پر نگاہ ڈالی جائے. کمتر سمجھتی ہو کہ ہم اپنے سے جب سپیریئر کو دیکھتے ہیں، کہ مثال کے طور پر ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہے، 1 روم کچن ہے. اب ہم نے اس کو دیکھا کہ جس کا 2 BHK ہے یا جس کے پاس بہت بڑا سا گھر ہے، ہم نے سوچا کہ دیکھو اس کے پاس ہے، اس کے پاس نہ ہوتا ہمیں مل جاتا. تو اب یہ حسد ہے. لیکن اگر اپنے سے کمتر پر تم نگاہ ڈالو، بہت سے تو ایسے ہیں جن کے سر پر چھت بھی موجود نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہنے کی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی استطاعت نہیں ہے. وہ لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں؟ ابھی مثال لے لیں، جیسے تم کہہ رہی ہو کہ شاید مجھے ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو MBA کر ہی نہیں پا رہے ہیں. بالکل. شاید مجھے ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو انٹرنس ایگزام بھی کلیئر نہیں کر پائے. ماشاءاللہ دیکھو تم سوچ رہی ہو یعنی. مگر عروسہ یہیں پہ یہ سوال بھی تو آتا ہے نا ذہن میں کہ اگر ہم اپنے سے برتر لوگوں کو نہیں دیکھیں گے تو ہم پھر ایسی گھسی پٹی چھوٹی سی زندگی جی کے ختم ہو جائیں گے. جب تک ہم دیکھیں گے کہ نہیں کہ ہم سے کامیاب لوگ کیسے ہیں، ہم سے بڑے لوگ کیسے ہیں، تب تک ہم ان کی طرح بننے کی کوشش کیسے کریں گے؟ تو بالکل تم دیکھو نا، اسلام نے منع نہیں کیا ہے. یقیناً جب تم اپنے سے بہتر کو دیکھو گی تو ایک تم میں جذبہ پیدا ہوگا اس مقام تک، اس منصب تک پہنچنے کا یا اس چیز کو حاصل کرنے. مثال کے طور پر کہ اگر تم علم حاصل کر رہی ہو تو تم چاہتی ہو کہ ایک بہترین مقام پر پہنچو اور اپنی تعلیم کے ذریعے سے زمانے کے سامنے بھی ایک مثال پیش کر سکو کہ ایک مسلم خاتون بھی علم کے معاملے میں کس قدر آگے بڑھ سکتی ہے اور کتنی ترقی اور کامیابی کے مقام و منزلت پر پہنچ سکتی ہے. یقیناً تمہارا یہ جذبہ ہے. تو
یہ چیز دیکھ کر کے تم آگے بڑھ رہی ہو. اسلام نے کس چیز کے متعلق کہا؟ حسد کا علاج کمتر، یعنی کہ تم حسرت کرو. اب یہ دیکھو تم دیکھ رہی ہو کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، اپنا ایک مقام بنانا ہے، تو یہ حسرت ہے. اب اس حسرت کے ماتحت تم دعا کرتی رہی ہو بارہا. میں نے دیکھا ہے حسرت کرنا گناہ نہیں ہے، بالکل نہیں. تم آرزو کر رہی ہو خدایا اس مقام تک میں بھی پہنچ جاؤں، کہ ایک بلند مقام پر پہنچوں، کہ تاکہ میں بھی اس قدر مال و دولت کماؤں تاکہ میں غریبوں کی بھی مدد کر سکوں، میں دین اسلام کے ماتحت اس کی خدمتوں کو انجام دوں. تم نے بارہا ان چیزوں کو مجھ سے ڈسکس کیا کہ تمہاری یہ تمنا ہے. تو یقیناً اب جب یہ اچھی تمہاری حسرت ہے تو تم نے خدا سے دعا بھی کی تو خدا تمہیں کامیاب بھی کرے گا. اور کامیاب خدا نے کیا. تمہارے اتنے پرسنٹیج اچھے آنا، اتنا آگے بڑھنا اس بات کی دلیل ہے. لیکن اگر اس کے برعکس جا کر کے فقط یہ سوچو کہ وہ انسان جو فلاں منصب پر پہنچا ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے، اس کا وہ منصب چھن جائے، بس میں ہی پہنچ جاؤں، تب یہ حسد ہے. تب یعنی شاید اگر ہم رانی کو دیکھ کے بس یہ سوچیں کہ ہمیں وہ سیٹ ملنی چاہیے تھی، بلکہ یہ نہ سوچیں کہ اس کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا، تو ہم حسد یا حاسد کی فہرست یقیناً کہ مطلب رانی ہے، اس کو اللہ نے اگر اس کی مقدر میں تھا، اللہ نے اسے عطا کیا. ہو سکتا ہے پروردگار عالم کسی اور ذرائع سے تمہیں وہاں تک پہنچائے یا اس سے بہتر مقام پر بھی پہنچا سکتا ہے. تو اگر زکیہ ایسی پازیٹیو سوچ رکھو گی نا تو انشاءاللہ ضرور. اور تم دیکھو کہ غیبی مدد ہوتی، اللہ مدد کرتا ہے آگے بڑھنے کی. تم کوشش کرو گی لیکن پازیٹیو انرجی کے ساتھ. اور حسد جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو جنم دیتا ہے، اور پھر نیگیٹیوٹی کے ساتھ تو انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. اب مجھے ابھی تم نے کہا تو یاد آیا کہ شاید حسرت جو ہے وہ جنت میں بھی ہوگی نا، کہ مومنین دوسری مومنین کے مرتبے کو دیکھ کے حسرت کریں گے. تو وہ حسد نہیں، وہ حسرت ہوگی، وہ حسرت ہے. اور اللہ اس چیز کو پسند بھی کرتا ہے. تو اب اس طرح سے دیکھو تمہارے ضمیر نے تم کو ایک مرتبہ آمادہ کیا ہے سوچنے پر، تو ایسی سوچ بنائے رکھو، برقرار رکھو. انشاءاللہ اس حسد کی بیماری سے بہت جلد فارغ ہو جاؤ. اچھا کیا تم چلی آئی، ورنہ شاید ہم ایسے ہی وہی حدیث پہ ہی ہو جاتا کہ ہم بے چین ہی رہتے، تڑپتے ہی رہتے. لیکن بہن ہمارے لیے دعا بھی کرنا کہ ہم پوری طریقے سے جو ہے وہ اس حسد نام کی بیماری سے دور ہو جائیں. ہم اپنی طرف سے تو کوشش کریں گے، مگر تم دعا بھی کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ. ضرور ضرور. چلو بہت شکریہ آنے کے لیے. تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی آتی رہا کرو، اچھا لگتا ہے. انشاءاللہ ضرور. خدا حافظ. خدا حافظ. عزیزان محترم، ہم نے دیکھا زکیہ اور عروسہ کی گفتگو میں کہ کس طریقے سے ہم میں سے ہر کوئی شیطانی وسوسوں کی گرفت میں آ جایا کرتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم گناہوں کی طرف بڑھ جائیں اگر شیطانی وسوسے ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں، مگر کامیاب ہم میں سے وہ ہے جو جب اصلاح کی جائے تو پھر اس اصلاح پر عمل کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ جس طرف ہم بڑھ رہے تھے وہ واقعاً گناہ تھا، اور یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اسی مقصد کے ساتھ ہم لے کر آئے تھے یہ پروگرام، اور انشاءاللہ ایسے ہی اور مقصدوں کے ماتحت اس پروگرام کو آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے. خداوند عالم ہمیں کامیاب کرے تاکہ ہم اور آپ دونوں مل کر ایک بہترین معاشرے کی تعمیر کرنے میں یہ چھوٹی سی کوشش کرتے رہیں. جزاک اللہ. دیکھتے رہیے چینل ون. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ.